الحمد للہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام خطیب اسلام زینت القراء استاذ الحفاظ حضرت علامہ ثاقب اقبال نعیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، میزبان مکرم خطیب اسلام نمونہ اسلاف برادر عزیز حضرت علامہ نصیر احمد سلطانی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر معزز مشائخ و علماء کرام اور محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور حضرت علامہ نصیر احمد سلطانی صاحب اور میلاد کمیٹی کے جملہ کارکنان، وابستگان اور معاونین کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے برادر محترم مجاہد اہل سنت جناب محمد اسلم سیالوی صاحب آف کلر کہار کہ شکر گزار ہوں کہ جن کے توسل سے، جن کی محبت بری دعوت پر تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا ہوں، اللہ رب العزت ان تمام دوستوں کو لمبی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آج کا پروگرام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے عنوان سے قائم ہے اور اسی مناسبت سے میں نے قرآن حکیم کے وہ الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ جن میں اللہ رب العزت نے
اپنے محبوب کے توسل سے، یعنی محبوب کے واسطے اور وسیلے سے ہمیں حکم دیا کہ ہم جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشیاں منائیں۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ یہ خوشی منانا فضل اور رحمت کے ملنے پہ کتنی عظمت رکھتا ہے۔ بات کا آغاز جو ہے وہ لفظ قل سے ہے۔ قل، میرے حبیب آپ فرما دیجیے۔ کس سے؟ میرے بندوں سے۔ اور کیا فرما دیجیے؟ بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر چاہیے کہ خوشی منائیں۔ اب یہ توجہ طلب بات کہ یہ پیغام اللہ کا ہے اور دینا اپنے بندوں کو چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی آیت میں نے تلاوت کی اور پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، تو کلام اللہ کا ہے، بات اللہ کی ہے اور پہنچانا اپنے بندوں تک چاہتا ہے۔ بات بھی اس کی اپنی ہے اور بندے بھی اس کے اپنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بات بھی اپنی اور بندے بھی اپنے، لیکن عجیب بات ہے، اپنی بات اپنے بندوں سے خود نہیں کہتا۔ کیا بات، اپنی بات اپنے بندوں سے، حالانکہ اپنی بات اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہے، لیکن خود نہیں کرتا بات بندوں سے۔ اپنی بات اپنے بندوں سے خود نہیں کرتا، یار سے کرواتا ہے، اپنے حبیب سے کروا رہا ہے۔ محبوب، بات میری ہے، بندے بھی میرے ہیں، لیکن میری بات میرے بندوں تک آپ پہنچا دیں۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ بندوں نے تجھے وسیلہ نہیں بنایا، بندوں نے تجھے وسیلہ نہیں بنایا، بندوں کے لیے تجھے وسیلہ خود میں نے بنایا۔ بات بھی میری ہے، بندے بھی میرے۔ کیونکہ آج لوگ وسیلے پر بھی بات کرتے ہیں، وسیلہ کہاں سے ثابت؟ تو سوال یہ ہے کہ بات خدا کی اور بندے بھی خدا کے ہیں، تو ڈائریکٹ خود بندوں سے کیوں نہیں کرتا بات؟ محبوب سے کیوں کرواتا ہے بات؟ اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا مقام یہ ہے کہ اس کے واسطے کے بغیر میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ کیا بات، اگر کوئی پوچھے نا بھی قرآن پاک میں حضور کا وسیلہ کہاں سے ثابت، تو لمبی چوڑی دلیلیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں، چاروں کل تو اکثر مسلمانوں کو یاد ہوتے ہیں، یا کم از کم کل شریف تو سب کو یاد ہے، سوائے ہمارے چند وزیروں کے۔ کل شریف تو سب کو آتی ہے نا تقریباً۔ تو جب کوئی پوچھے بھی قرآن میں حضور کا وسیلہ کہاں سے ثابت، تو ایک موٹا سا آپ نقطہ ذہن میں رکھیں، آپ اسے کہہ دیں کہ جہاں جہاں لفظ قل آیا نا قرآن میں، جہاں جہاں لفظ قل آیا وہیں وہیں سے رسول کا وسیلہ ثابت ہو رہا تھا کہ قل کے بعد کی بات خدا کی ہے اور کرنا بندوں سے چاہتا ہے، خود نہیں کرتا، اپنی بات کے لیے بھی یار کو وسیلہ بنا رہا ہے۔
کہ محبوب میری بات تیرے وسیلے سے میرے بندوں تک پہنچ، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جب میں بات بھی تیرے واسطے کے بغیر نہیں کرتا تو اور کیا دوں گا تیرے وسیلے کے بغیر میں، اور کیا دوں گا تیرے واسطے کے بغیر۔ اس لیے فرمایا قل میرے حبیب آپ میرے اور میرے بندوں کے درمیان وسیلہ بن جائیں، وسیلہ بن جائیں۔ اچھا یہ جو قل ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ کہہ دو میرے حبیب، فرما دو میرے حبیب۔ تو جو کہنا ہے نا، جو اصل بات ہے وہ قل کے بعد شروع ہو رہی ہے۔ آپ کسی بندے سے کہیں بھئی میرا فلاں دوست فلاں جگہ بیٹھا ہے، اسے جا کے یہ کہہ دو، تو جو کچھ کہنا ہے نا وہ اس کے بعد آپ کہیں گے۔ آپ تو قل کا تو معنی کہہ دے میرے حبیب، تو جو اصل بات ہے وہ قل کے بعد شروع ہو رہی ہے۔ لیکن قرآن اٹھاؤ، امام الانبیاء نے خدا کا لفظ قل بھی ساتھ رکھا ہے، لفظ قل بھی ساتھ رکھا ہے، حالانکہ اصل بات قل کے بعد شروع ہو رہی ہے، مگر اللہ کے حبیب نے قل بھی ساتھ رکھ دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو نبی خدا کے قرآن کا ایک لفظ قل ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ 10 پارے لٹنے دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے فرمایا قل میرے حبیب آپ فرما دیں، بات میری ہے مگر آپ پہنچا دیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ میرے اور میری مخلوق کے درمیان آپ وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے نا، اس کے 2 آسپیکٹس ہیں، 2 پہلو بنتے ہیں، اس کی 2 طرفیں ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ اس باپ کے بیٹے ہیں، ولی ابن ولی ہے، باپ بھی ولی بیٹا بھی ولی، اور نام بھی ولی ہے، ولی اللہ نام دیکھیں۔ اس باپ کے بیٹے ہیں کہ جو بیمار ہو گئے تھے، یہ چند صدیاں پہلے کی بات ہے، اس باپ کے بیٹے ہیں جو بیمار ہو گئے تھے، تو امام الانبیاء مدینے سے ان کا حال پوچھنے تشریف لائے تھے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جو پیغمبر ہوتا ہے نا، بالخصوص ہمارے آگے، اس کی ذات کے 2 پہلو ہوتے ہیں، 2 طرفیں ہوتی ہیں۔ انا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہتین، پیغمبر کی ذات کی 2 جہتیں ہوتی ہیں، 2 طرفیں ہوتی ہیں، 2 سائنز ہوتی ہیں۔ ایک طرف اس کی خدا سے ملی ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کی مخلوق سے ملی ہوتی ہے۔ ایک پہلو خدا سے ملتا ہے، دوسرا مخلوق کے ساتھ۔ اب دونوں پہلوؤں پر پیغمبر کا حال کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں من جہت یاخذ من اللہ سبحان اللہ، ومن جہت یعطی الی الخلق، پیغمبر کی جو طرف خدا سے ملی ہوتی ہے نا، اس میں کیا کرتا ہے پیغمبر؟ پیغمبر ہر شے خدا سے لیتا ہے، جو طرف خدا سے ملی، اور جو طرف مخلوق سے ملی اس طرف سے پیغمبر ہر شے مخلوق کو دیتا ہے۔ من جہت یاخذ من اللہ ومن جہت یعطی الی الخلق، پیغمبر اس حصے سے، جس حصے سے خدا سے ملا ہے، ہر شے خدا سے لیتا ہے، اور جس حصے میں مخلوق سے ملا ہے نا، ہر شے مخلوق کو دیتا ہے۔ اب یہ سمجھیں، پیغمبر کا یہ ہاتھ، 2 ہاتھ ہے پیغمبر کا، پیغمبر کا یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں دست طلب بن کے یوں ہوتا ہے۔ پیغمبر صرف رب کا سوالی ہے، پیغمبر کا یہ ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں
دست طلب بن کے یوں اٹھتا ہے، اور پیغمبر کا یہ ہاتھ دست رحمت بن کر مخلوق کے سروں پہ چھایا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ہاتھ ہے لینے والا، یہ ہاتھ ہے دینے والا۔ پیغمبر کا یہ ہاتھ یوں ہوتا ہے اور یہ ہاتھ یوں ہوتا ہے۔ پیغمبر ہر شے خدا سے لیتا ہے، ہر شے مخلوق کو دیتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں اور آسان کر دوں، پیغمبر خدا کا منگتا ہوتا ہے مگر مخلوق کا داتا ہوتا ہے۔ یہ ہے منصب پیغمبر کا، اور یہ اسی قل سے اللہ رب العزت نے بتا دیا، قل میرے حبیب آپ واسطہ اور وسیلہ بن جائیں میرے اور میری مخلوق کے درمیان۔ میں اپنی بات جب اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتا ہوں نا تو آپ کا وسیلہ لیتا ہوں۔ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنی بات پہنچانی ہو تو تیرا وسیلہ لیتا ہوں، اور بندوں نے اپنی بگڑی بنانی ہو تو تیرا وسیلہ پکڑ لے۔ تو قل نے کتنے مسئلے حل کر دیے، اس قل پر ہی کئیوں کے قل ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ وسیلہ بھی ثابت ہو گیا اور قرآن کا لا ریب ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ آگے پہنچانا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی منا۔ قرآن پاک کی سب سے جو معتبر تفسیر ہوتی ہے نا، جس کو نمبر 1 تفسیر قرآن کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی خود تفسیر کر دیتی ہے۔ مثلا یہاں اللہ نے فرمایا کہ اس کا فضل اور رحمت ملے تو پھر خوشی مناؤ۔ اب قرآن سے ہی دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اللہ کا فضل کون ہے اور رحمت کون ہے؟ دو اور دو چار کی طرح نتیجہ نکلے گا۔ اللہ کی رحمت کون؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ تو قرآن نے بتایا کہ رحمت بھی حضور، رحمت بھی حضور۔ اور مولا فضل کون؟ فضل کون؟ تو فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ فضلا کبیرا، فضل۔ تو قرآن نے کہا فضل بھی حضور، اور قرآن نے کہا رحمت بھی، اور قرآن نے کہا کہ فضل اور رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم 12 ربیع الاول کو اسی لیے مناتے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ آج کے دن سنیوں پہ رب کا فضل بھی ہوا ہے، رحمت بھی ہوئی ہے۔ بتائیے اس میں نہ سمجھ آنے والی کون سی بات ہے؟ جو لوگ پھر پوچھتے ہیں بھئی یہ کیوں مناتے ہیں؟ بھئی اس لیے مناتے ہیں، حضور رب کا فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے، اور اللہ کا حکم ہے رحمت اور فضل ملے تو پھر خوشی مناؤ۔ تو ہمیں 12 ربیع الاول کو رب کا فضل بھی ملا، رب کی رحمت بھی ملی، اس لیے ہم مناتے ہیں۔ نتیجہ بالکل واضح۔ لیکن جو نہیں مناتے نا، کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں مناتے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں جو نہیں مناتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ منا ہی نہیں سکتے، وہ منا ہی نہیں سکتے۔ کیوں کہ یہاں اس آیت میں نا اللہ نے شرط رکھ دی ہے کہ خوشی کون منائے۔ اس طرف توجہ نہیں جاتی، میں صرف توجہ دلا رہا ہوں۔ اس آیت میں رب نے شرط رکھ دی ہے کہ خوشی کون منائے۔ وہ جو نہیں مناتے ان کی مجبوری ہے، منا نہیں سکتے۔ کون منائے خوشی؟ اللہ فرما رہا ہے خوشی وہ کرے جس پر رحمت ہو، اور خوشی وہ منائے جس پر میرا فضل ہو۔
تو امام الانبیاء کے غلاموں، بد مذہبوں پر نہ رب کا فضل ہوتا ہے نہ رب کی رحمت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ان کی بھی مجبوری ہے، وہ نہیں منا سکتے۔ جن پر فضل اور رحمت نہیں ہوتی وہ مجتہد ہو کر بھی شیخ القرآن شیخ الحدیث ہو کے بھی نہیں مناتے ہیں۔ جن پر فضل نہیں ہوتا ہے کیونکہ بد مذہب ہوتے ہیں، اور جن پر رب کا فضل ہوتا ہے وہ ٹانگے والا بھی مناتا ہے، وہ ریڑی والا بھی مناتا ہے۔ کیونکہ یہاں شرط رکھ دی، خوشی وہ کرے جس پر فضل ہو، اور خوش وہ ہو جس پر رحمت ہو۔ اور امام الانبیاء کے غلاموں جب سنیوں پہ ہوا تو دوسرے کیسے منا سکتے ہیں؟ دیکھو نا، ایک مثال دیتا ہوں۔ پڑوسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، بیٹا پیدا ہو کسی پڑوسی کے، وہ آپ کے دروازے پہ دستک دے اور آپ کو کہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا، تو نے لڈو ہی نہیں بانٹے، تو عجیب آدمی ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا تو نے مٹھائی نہیں بانٹی، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے عقل کا علاج کرا بھائی، وہ آنے والا کچھ تیرا لگتا ہے، میرا کیا لگتا ہے کہ جو میں خوشی مناؤں؟ وہ جو بیٹا پیدا ہوا وہ تیرا بیٹا ہے نا، وہ تیرا لگتا ہے، میں کیوں خوشی مناؤں؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں ثابت ہوا آنے والے کی خوشی وہ کرتا ہے آنے والا جس کا کچھ لگتا ہے، تو جن کا لگتا ہے وہی منا رہے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، وہ جن کا لگتا ہے وہی تو منا رہے ہیں۔ ہم منا کر بتا رہے آج کے دن سنیوں کی جان آ گئی، ہمارا ایمان آ گیا، اس لیے ہم حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ حضور کی آمد کی خوشی تو ایسی ہے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ آپ سنتے ہیں علماء سے، مگر میں ایک نکتہ عرض کرنے لگا، یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ نے احسان جتلایا کہ میں نے اپنا حبیب تمہیں دے دیا۔ احسان جتلایا اللہ نے کہ کوئی یار نہیں دیتا کسی کو، میں نے اپنا حبیب تمہیں دے دیا۔ لقد من اللہ علی المومنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، حبیب اپنا انہیں دے دیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنا حبیب ہمیں دے کرنا خوشی خود منا رہا ہے۔ اگر آپ حضرت سے پوچھیں، سوال کریں کسی عالم سے، بھئی بتاؤ کہ سب سے پہلے حضور پہ درود کس نے بھیجا ہے، اور سب سے پہلے حضور کا میلاد کس نے منایا، تو سوال دو ہیں مگر جواب ایک ہی ہے، کیا اللہ نے؟ سب سے پہلے اپنے حبیب پہ درود سلام اللہ نے بھیجا، اور سب سے پہلے اپنے یار کا میلاد بھی خود اللہ نے منایا۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، اس لیے کہ پیارا پا کے تو خوشی منائی جاتی ہے، کوئی پیاری شے مل جائے وہ پا کے تو خوشی منائی جاتی ہے، دے کر نہیں منائی جاتی۔ بیٹیاں جوان ہو جائیں، رخصتی کا وقت ہو، تو جب وہ گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جن کے جگر کا ٹکڑا رخصت ہو رہا ہے، جو دے رہے ہیں وہ رو رہے ہوتے ہیں، اور جو پا رہے ہیں لینے آئے ہیں وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہے نا، تو پیاری شے دے کر خوشی نہیں منائی جاتی، پا کے خوشی منائی جاتی۔ لیکن یہ بات سمجھ سے ماورا ہے کہ اللہ اپنا حبیب ہمیں دے رہا ہے اور جھنڈے خود لگوا رہا ہے، میلاد پر اپنا یار ہمیں دے کر وہ چراغاں خود کروا رہا ہے۔ تو یہ بات تھوڑی سوچنے کی ہے۔ تو
عقل ماز میں تو یہ بات نہیں آتی بھئی ہم منائیں تو منا سکتے کیونکہ ہمیں تو دے دیا اس نے. وہ خود کیوں جھنڈے لگوا رہا ہے, وہ خود کیوں چراغاں کروا رہا ہے؟ امام الانبیاء کے غلاموں وہ اس لیے کروا رہا ہے کہ وہ اعلان کر رہا ہے میرے دینے میں اور تیرے دینے میں فرق ہے. کہا بندے مجھ پر اپنے آپ کو قیاس نہ کر, یا اپنے آپ پر مجھے قیاس نہ کر. تیرے دینے میں اور میرے دینے میں فرق ہے. کیا کہ تو یار دے دینا تو دے کر جدا ہو جاتا ہے. میں نے تمہیں حبیب دیا ضرور ہے مگر دے کر بھی یار سے کبھی جدا نہیں ہوا. معیت نہیں بدلی ہے, قربت نہیں بدلی ہے, یار کا قرب اور سنگت نہیں بدلی ہے. تمہیں دیا ضرور ہے, تم شاید دو نا تو جدا ہو جاتے ہو شاید سے. میں نے یار دیا ضرور ہے مگر دے کر بھی جدا نہیں ہوا. ہاں فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ بات کا انداز بدل گیا. جب تک محبوب تمہیں نہیں دیا تھا نا تو حال یہ تھا جہاں خدا تھا وہاں مصطفیٰ رہتا تھا. جب تک تمہیں حبیب نہیں دیا تھا تو حضور کہاں تھے؟ جہاں خدا تھا وہاں مصطفیٰ ملتے تھے. تو فرمایا اب منظر بدل گیا ہے, صرف بات کا انداز بدل دو. جب سے حبیب تمہیں دے دیا اب کیا ہے؟ اب جہاں مصطفیٰ ہے وہیں خدا ملتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے خود جھنڈے لگوائے. محبوب ہمیں دے کر اللہ نے خود چراغاں کروایا. اب یہ حضور کی امی جان بیان کرتی ہیں اور وہ عورتیں جو اس وقت حجرے میں موجود تھیں. یہ درجنوں کتابیں ہیں جن میں یہ روایتیں لکھی ہیں. امام جلال الدین سیوطی نے, شیخ محقق نے, محدث ابن جوزی نے, ایک اتنی بڑی شخصیت, انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آمنہ کے پاس اس وقت حجرے میں کئی عورتیں موجود تھیں. تو ایک عورت تھی حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ محترمہ, وہ بھی خدمت کے لیے موجود تھی. وہ کمرے سے باہر نکلی, حضرت آمنہ کے حجرے سے نا باہر نکل کر سین میں گئیں, ویڑے میں گئیں, دوڑ کر پھر اندر آ گئی. اب جانتے ہیں جو حضور کی ولادت کا وقت ہے وہ صبح صادق کا وقت ہے, فجر کا وقت, صبح صادق کا وقت. وہ سین میں گئی, دوڑ کر پھر اندر آ گئی, ڈری ہوئی لگتی تھی. تو اندر جو عورتیں تھیں انہوں نے پوچھا عثمان کی ماں تو بھاگ کے اندر کیوں آ گئی؟ ڈری ہوئی خوف زدہ لگتی ہے. اب جو انہوں نے فرمایا نا میں وہ آپ کو سنانے لگا. وہ فرمانے لگی مکے کی عورتوں مجھے یہ نہیں معلوم کہ کیا ہونے والا ہے مگر میں نے آمنہ کے بیڑے میں عجیب منظر دیکھا. فَجْعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى النُّجُومِ تَدَلَّا, کہ وہ ستارے جو آج تک آسمانوں پر چمکتے تھے آج آمنہ کی دیواروں پہ چمک رہے ہیں. یہ توجہ طلب بات. کہ وہ ستارے جو آج تک آسمانوں پہ چمکتے تھے آج وہ آمنہ کے گھر پہ اترے ہوئے, دیواروں پہ چمک رہے. اور لخشی تو میں ڈر گئی, کیوں اتنے قریب آئے ہوئے ہیں کہ میرے اوپر نہ گر جائیں, میں اندر بھاگ آئی ہوں. امام الانبیاء کے غلاموں میرا سوال یہ ہے, یہ ستارے آج تک اتنے نیچے نہیں آئے, آج کیوں آئے تھے؟ اس کے سوا کوئی جواب نہیں بنتا کہ یہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں آئے تھے. اللہ کو معلوم تھا ایک وقت آئے گا یار کے غلام یار کے میلاد کی خوشی میں نا گھروں پہ چراغاں کریں گے, لائٹیں لگائیں گے دیواروں پر. تو فرمایا وہ لوگ کہیں گے یہ کہاں سے ثابت؟ تو اللہ فرما رہا ہے یار کا پہلا چراغاں میں خود کروا رہا ہوں, تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں چراغاں کرنا یہ شرک و بدعت نہیں, یہ اللہ کی اپنی سنت. تو پہلا چراغاں اللہ نے خود کروایا حضور کے میلاد کا. اچھا عجیب بات, آج سائنس نے نا اتنی ترقی کر لی ہے
کہ سائنس یہ بتاتی ہے اور سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ ایک ستارہ جو ہے نا، ایک ستارہ وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ زمین پر آ جائے نا تو پوری زمین پر ڈھکن چڑھ جائے گا، ڈھکن چڑھ جائے گا. ایک ستارہ اتنا بڑا ہے، یعنی پوری زمین سے بڑا ہے ایک ستارہ. اب مجھے بتائیے کہ جب ایک ستارہ پوری زمین سے بھی بڑا ہے تو حضرت آمنہ کے گھر سے کتنا بڑا ہوگا؟ لیکن عثمان بن ابی العاص کی والدہ کیا کہتی ہیں؟ یہ نہیں کہتی ہیں ایک ستارہ دیکھا تھا. فَجْعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى النُّجُومِ، نجم کی جمع ہے نجوم. کہتی ہیں ایک ستارہ نہیں دیکھا تھا، آمنہ کی دیواروں پر ڈھیر سارے ستارے دیکھے تھے، بہت سے ستارے دیکھے تھے. تو سائنس تو یہ بتا رہی ہے ایک ستارہ اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین کے لیے کافی ہو جائے، ڈھکن چڑھ جائے پوری زمین. لیکن وہ دیکھنے والی خاتون کہہ رہی ہے ایک نہیں دیکھا تھا، کئی آئے ہوئے تھے دیواروں پر. تو سوال یہ ہے جب اتنے بڑے تھے تو پھر اتنے آئے کیسے؟ جب ایک بھی اتنا بڑا ہے کہ پوری زمین کو کافی ہو جائے تو اتنے پھر دیواریں آمنہ پر کیسے آئے تھے؟ امام الانبیاء کے غلاموں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ بتانا چاہتا ہے ستارے بے شک اتنے ہی بڑے ہیں کہ ایک ستارہ پوری زمین سے بڑا ہے، لیکن میں نے ستاروں کو حکم دیا تھا کہ اپنے گھر میں رہو تو جتنے بڑے ہو اتنے ہی بڑے بن کے رہو، لیکن جب یار کی چوکھٹ پہ اترو نا تو پھر بڑے بن کے نہیں چھوٹے بن کے جاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. سمجھ رہے ہیں یہ بات؟ کہا یہ نہ دیکھو تم کتنے بڑے ہو، یہ دیکھو کس کی چوکھٹ پہ اترنا ہے، کس کی دہلیز پہ اترنا ہے. کہا جب اتنے بڑے بھی بن جاؤ لیکن یار کی چوکھٹ پہ جاؤ تو پھر اتنے چھوٹے بن جاؤ. یہ حضور کا مقام. تو امام الانبیاء کا پہلا چراغاں خود اللہ نے کروایا. اور امام الانبیاء کے غلاموں ہم جلوس نکالتے ہیں 12 ربیع الاول اور مختلف جگہوں پہ مختلف تاریخوں میں نکلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ آؤ حضور کی امی سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور آ رہے تھے تو کوئی جلوس نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ حضور کی امی جان فرماتی، حضرت آمنہ فرما رہی ہیں رأیت الملائکۃ افواجا، فوج کی جمع افواج. آپ فرماتی ہیں لوگوں میں نے اپنے کچے حجرے پر نوری فرشتوں کی فوجیں کھڑی دیکھی ہیں. جب میرے بیٹے کی میلاد کا وقت تھا، ولادت کا وقت تھا، اپنے حجرے پر نوری فرشتوں کی فوجیں کھڑی دیکھی. اچھا یہ بھی تو فرما سکتی تھی فرشتوں کی بھیڑ دیکھی، یہ بھی فرما سکتی تھی فرشتوں کا رش تھا، ہجوم تھا فرشتوں کی. یہ کیوں فرمایا فرشتوں کی فوجیں دیکھی ہیں؟ فوجیں. رأیت الملائکۃ افواجا، فوج کی جمع افواج. یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ فوج جب کھڑی ہوتی ہے نا تو قطاریں بنا کے کھڑی ہوتی ہے. فوج میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، فوجیوں میں نظم و ضبط ہوتا ہے، قطاریں بنا کے چلتے ہیں، قطاریں بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو حضرت آمنہ لفظ افواج لگا کے بتا رہی ہے کہ وہ جو حضور کے میلاد کا پہلا جلوس نکلا تھا نا، کوئی بے ہنگم جلوس نہیں تھا، کوئی بے ترتیبہ جلوس نہیں تھا. وہ نوری سب کھڑے ہو کر قطاریں بنا کر محمد عربی کو سلامی دے رہے تھے. اس لیے لفظ افواج استعمال کیا، وہ قطاریں بنا کے کھڑے تھے. رأیت الملائکۃ افواجا، فرشتوں کی فوجیں دیکھیے. امام الانبیاء کے غلاموں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی دوسرے ملک کا بادشاہ آتا ہے نا پاکستان کی سیر پر یا دورے پر، تو ہماری جو افواج ہے نا، افواج پاکستان، وہ پھر انہیں سلامی دیتی ہیں. جو لوگ فوج میں کام کرتے رہے، ملازمت کرتے رہے، وہ جانتے ہیں اس کو کہتے ہیں گارڈ آف آنر.
فلاں ملک کا بادشاہ آیا. خبروں میں بھی بتاتے ہیں کہ آج چین کا بادشاہ آیا تھا تو افواج پاکستان نے اسے گارڈ آف آنر پیش کیا, سلامی دی, اور 21 توپیں چلائی جاتی ہیں, 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے. اللہ رب العزت کے قربان جائیں محبوب کی محبت پر. وہ جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا, دوسرے ملکوں کے بادشاہ جب جائیں گے نا کسی ملک میں تو وہاں کی فوجیں انہیں سلامی دیں گی. تو فرمایا آج آمنہ کے حجرے میں صرف ایک ملک کا بادشاہ نہیں جا رہا, میری کل کائنات کا بادشاہ جا رہا, اس لیے اس کی سلامی کے لیے خاکی نہیں نوری بھیجے جا رہے ہیں. اور پھر سنو امام الانبیاء کے غلاموں, یہاں بادشاہ آتے ہیں نا تو فوج سلامی دیتی ہے, توپیں چلتی ہیں, گولے بازی ہوتی ہے, گولے برسائے جاتے ہیں, گن گرج ہوتی ہے ان کی. اور اسی طرح فوج میں ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہے ڈول ڈھمکے والوں کے, ان کے پاس دفیں ہوتی ہیں, ڈھول ڈھمکے ہوتے ہیں, اور وہ بجاتے ہیں اور سلامی دیتے ہیں. اب اللہ رب العزت نے محبوب کی سلامی کے لیے جو فوج اکٹھی کی تھی, جو جلوس نکالا ہوا تھا نوریوں کا, تو انہوں نے بھی کوئی توپ چھوڑی تھی کہ نہیں چھوڑی تھی؟ سمجھ رہے یا چپ کھڑے رہے تھے؟ اب میں حضور کی امی کی بات بتانے لگا ہوں جو دیکھ رہی تھی یہ جلوس. وہ فرماتی ہیں جب میرے لال نے قدم رکھا, کیونکہ یہ گولوں والا تو تھا نہیں, یہ ڈول ڈمکے تو بند کرنے آ رہا تھا, یہ گولے تو ختم کرنے آ رہا تھا رسول, یہ تو سراپا رحمت تھا. کیا ہوا؟ وہ نوری جو سلامی دینے آئے تھے, جو جلوس لے کے کھڑے تھے, جب تاجدار کائنات فرماتے آمنہ کے حجرے میں حضور نے قدم رکھا تو حضرت آمنہ فرماتی ہے فدجت الملائکۃ بالتسبیح والتہلیل والتکبیر, کہ جب میرے لال نے قدم رکھا تو فرشتوں کی قطاروں نے کلمے کا ورد شروع کر دیا. کچھ قطاریں فرشتوں کی اللہ اکبر کہنے لگے, کچھ سبحان اللہ کہنے لگ گئی, کچھ لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ گئی. اور فدجت الملائکہ, تو یہ لفظ بتا رہے ہیں, حضرت آمنہ فرماتی ہیں فضاؤں میں دھوم مچ گئی تھی کلمے کی جب کلمے والا تشریف لے آیا. امام الانبیاء کے غلاموں, اب یہ جو فرشتے ہیں نا جن کی فوج آئی ہوئی تھی سلامی کے لیے, تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرشتوں کی قطاریں کیسے بنتی ہیں. وہ نوری ہے نا, نوری مخلوق ہے, ہم خاکی مخلوق ہیں. جو انسان ہیں, جو بشر ہیں, ان کی قطار دو طریقوں سے بنتی ہے. ہماری قطار ایک مسجد میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں کاندھے سے کاندھا جوڑ کے, ایک یوں قطار بنتی ہے, اور دوسری قطار تب بنتی ہے جب بینک میں بل جمع کروانے جاتے ہیں. ایک آگے کھڑا ہوتا ہے, ایک پیچھے کھڑا ہوتا ہے, قطار بنتی ہے. تو بشروں, انسانوں کی قطار یوں بنتی ہے. لیکن تفسیریں اٹھائیں کہ فرشتے نوری مخلوق, پروں والی مخلوق, ان کی قطاریں کیسے بنتی ہیں. تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ فرشتہ ایک یوں کھڑا ہوتا ہے نا, ایک یوں کھڑا نہیں ہوتا, دوسرا اس کے اوپر ہوتا ہے, تیسرا اس کے اوپر ہوتا ہے, چوتھا اس کے اوپر ہوتا ہے. بندوں کی قطاریں یوں چلتی ہیں, فرشتوں کی یوں بنتی ہیں, نیچے سے اوپر جاتی ہیں. تو حضرت آمنہ بتا رہی ہیں میرے لال کی سلامی کو نوریوں کا جو جلوس آیا تھا اس کا حال یہ تھا کہ اس کا ایک کونا خدا کے آسمانوں میں تھا اور دوسرا آمنہ کے حجرے کو سلامی دے رہا تھا. اتنا لمبا جلوس نکلوایا اللہ رب العزت تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضور کی آمد میں جلوس نکالنا یہ شرک و بدعت نہیں, یہ بھی اللہ کی اپنی سنت. پہلا جلوس ہی اللہ نے خود نکلوایا. پھر امام الانبیاء کے غلاموں, تیسری چیز, ہم جھنڈے لگاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے ثابت کر لیے تم نے, یہ کہاں سے نکل آئے جھنڈے. تو اب حضرت آمنہ ہی بتاتی ہیں کہ حضور کے میلاد پر میں نے بھی جھنڈے لگے ہوئے دیکھے تھے. کتنے جھنڈے دیکھے تھے؟ فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ اعلام. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میلاد مصطفیٰ کے وقت لوگوں میں نے 3 جھنڈے لگے ہوئے دیکھے تھے. 3 جھنڈے میں نے دیکھے تھے. اور ساتھ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ وہ جھنڈے کہاں کا لگے ہوئے تھے.
کتنے جھنڈے تھے یہ بھی بتایا، کہاں لگے تھے یہ بھی بتایا. تو کہاں لگے تھے؟ فرماتی ہیں میری نظر یوں گئی نا تو علمن بالمغرب وعلمن بالمشرق، اور یوں نظر گئی تو علمن علی زار الکعبہ. میلاد مصطفیٰ کا ایک جھنڈا مغرب میں لگا تھا، دوسرا جھنڈا مشرق میں لگا تھا، اور تیسرا جھنڈا خدا کے اپنے گھر کعبے کی چھت پہ لگا تھا. 3 جھنڈے لگے ہوئے حضرت آمنہ نے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبے کی چھت پر. اللہ کے اپنے گھر پر جھنڈا لگا ہوا تھا. یہ جو میلاد کے منکر ہیں نا، جھنڈوں کے منکر ہیں، ان کے بڑوں کی کتابوں سے میں دکھا سکتا ہوں کہ میلاد کا جھنڈا اللہ کے اپنے گھر پر بھی لگا ہے. مولانا شرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا میلاد کا جھنڈا اللہ کے اپنے گھر پر بھی لگا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے خود دیکھا ہے. میں لاکھ روپیہ انعام دوں گا اس بندے کو، میلاد کے جھنڈے کا کعبے پہ لگنا میں دکھاتا ہوں، اس جھنڈے کا اترنا پھر کوئی مائی کا لال دکھا دے. اس لیے کہ یہ خدا کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، یہ نہ پھٹتا ہے، نہ پرانا ہوتا ہے، نہ اترتا ہے. لاکھ روپیہ انعام دوں گا، لگنا میں دکھاتا ہوں میلاد کے جھنڈے کا کعبے کی چھت پہ، پھر اس کا کوئی اترنا ثابت کر دے. اترنا ثابت نہیں ہے اللہ کی عزت کی قسم. تو لوگوں کیا ثابت ہوا کہ اگر ہماری آنکھوں کو آج وہ نور مل جائے جو حضرت آمنہ کی آنکھوں کو ملا تھا، تو آج بھی دیکھیں گے کہ میلاد کا جھنڈا کعبے کی چھت پہ لہرا رہا ہے. میلاد کا جھنڈا آج بھی کعبے کی چھت پہ لہرا رہا ہے. امام الانبیاء کے غلاموں کعبے پہ میلاد کا جھنڈا لگا، مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی. عجیب بات یہ ہے کہ یہ جھنڈے جو ہے نا، عورتیں اور بھی تھی کمرے میں، لیکن یہ اللہ نے صرف حضرت آمنہ کو دکھایا. تو سوال یہ ہے کہ حضرت آمنہ کو ہی یہ جھنڈے کیوں دکھائے اللہ نے؟ سبب یہ تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور اس دنیا میں یتیم بن کے تشریف لا رہے تھے، کیونکہ والد فوت ہو چکے تھے، تو والد کا سایہ سر پہ نہیں تھا. تو جو بیوہ عورت ہو نا اور بچہ جنم دے، تو اس کو اگر بیٹے کی خوشی ہوتی ہے تو دل میں کئی غم بھی جاگ جاتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا تو دیا مگر باپ کا سایہ سر پہ کوئی نہیں ہے. یتیم اب معلوم نہیں کہ کیسے پلے گا، کیسے بڑا ہوگا، باپ کا سایہ جو نہیں. تو اللہ رب العزت نے جھنڈے دکھائے حضرت آمنہ کو، فرمایا محبوب کی امی آج یار کے میلاد کا دن ہے، تو نے پریشان نہیں ہونا کہ پتہ نہیں تیرے لال کا کیا بنے گا، باپ کا سایہ جو کوئی نہیں. تو آمنہ یہ جھنڈے دیکھ، مشرق و مغرب میں دیکھ، میرے گھر پر دیکھ، تیرے اس در یتیم پہ ایک وقت آنے والا ہے جب پوری دنیا میں اسی کی عزت کے جھنڈے لگے ہوں گے. اس لیے جھنڈے دکھائے گئے تھے حضرت آمنہ کہ دل پریشان نہ کرنا کہ یہ یتیم ہے، معلوم نہیں کیا بنے گا. کہا یہ جھنڈے دیکھ لے، ایک وقت آئے گا کعبے پہ بھی اسی کی عزت کا جھنڈا ہوگا، اور مشرق و مغرب میں بھی اسی کی عظمتوں کے جھنڈے گڑے ہوں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے محبوب کے یہ 3 جھنڈے مشرق میں، مغرب میں اور کعبے کی چھت پہ دکھا دیے. امام الانبیاء کے غلاموں یہ جھنڈے نا سمبلز ہیں، علامتیں ہیں عظمت کی، کہ ایک وقت آئے گا مشرق و مغرب میں حضور کی عزت و عظمت کے ڈنکے بجیں گے. اب یہ جو ہمارا پاکستان ہے اور اس کے ارد گرد ملک جو ہے نا، اس کو مشرقی دنیا کہتے ہیں. اور ادھر یورپ جو ہے، پورا یورپ، اس میں فرانس ہے، اس میں اٹلی ہے، اس میں انگلینڈ ہے، آئرلینڈ ہے، اسکاٹ لینڈ ہے، اس میں ڈنمارک ہے، ناروے ہے. یہ جتنے ملک ہیں نا، میں چونکہ ان کے دوروں پہ جاتا رہا ہوں، تو امام الانبیاء کے غلاموں یہ تمام دنیا مغربی دنیا کہلاتی ہے. انگریزوں کے ملک، کافروں کے ملک، یورپی دنیا، وہ سب مغربی دنیا ہے.
اور یہ ہمارے ملک پاکستان یہ مشرقی دنیا میں آتا ہے، ہندوستان یہ مشرقی دنیا میں آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے محبوب کی عظمت کے جھنڈے مغرب میں بھی دکھائے، مشرق میں بھی دکھائے۔ ایک بہت بڑی بات آپ کو سنانے لگا، اب ہم خود رہتے ہیں مشرقی دنیا میں، تو یہاں کے جھنڈے تو ہم نے دیکھ لیے۔ 15 صدیاں پہلے جو رب نے یار کی عظمت کا جھنڈا دکھایا تھا نا مشرق میں، وہ تو ہم دیکھتے ہیں خود، جو بناتے ہیں اور خود لگاتے اور خود اٹھاتے ہیں۔ لیکن مغرب میں تو لوگ بہت کم جاتے ہیں۔ میں 16 سال تک میلاد کے مہینے میں مغرب میں ہوتا تھا۔ اللہ نے وہ جھنڈا ویسے نہیں دکھایا تھا مغرب میں، حضور کی امی جان کی۔ میں نے ان جھنڈوں کی تاثیر دیکھی عوام کیسے 16 سال میں دیکھتا رہا ہوں۔ امام الانبیاء کے غلام لندن میں، برمنگھم میں، نیلسن میں، اولڈم میں، مانچسٹر میں، ہالی فیکس میں اور والسل میں، یہ تمام شہروں میں ملک تھے کافروں کے، حکومت تھی کافروں کی، زمین کافروں کی، لیکن جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے نا، محمد عربی کے غلام حضور کے جھنڈے لے کر سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، وہ کافروں کی ٹریفک رک جاتی ہے، نبی کے جھنڈے گزارے جاتے ہیں۔ یہ میں نے خود وہاں ان جلوسوں میں خطاب بھی کیے، جلوسوں میں شامل بھی ہوا، لندن میں، برمنگھم میں، مانچسٹر میں، اولڈم اور نیلسن میں۔ 12 ربیع الاول کو زمین کافروں کی، ملک کافروں کا، حکومت کافروں کا، مگر میلاد کے جلوس میرے رسول کے نکلے ہوئے ہیں اور عظمتوں کے ترانے حضور کے گائے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ جھنڈا ویسے نہیں دکھایا تھا حضور کی امی جان، میں نے ان جھنڈوں کا اثر دیکھا اور رنگ دیکھا ہے وہاں۔ آج بھی مغرب میں بھی حضور کی عظمتوں کو سلامی دی جا رہی ہے، اور یہ ہے مشرقی دنیا۔ اب اس میں صرف ہم مسلمان تو نہیں رہتے ہیں نا مشرقی دنیا، ساتھ ہندوستان مشرقی دنیا میں ہے، تو وہ ہندوؤں کا ملک ہے، وہاں ہندو رہتے ہیں کروڑوں اربوں۔ تو اللہ نے اس دنیا میں بھی جھنڈا دکھایا تھا حضرت آمنہ، مشرقی دنیا، فرماتی ہے ایک جھنڈا مشرق میں دیکھا تھا۔ تو ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم نے تو حضور کی نعتیں اور عظمتیں پڑھنی اور بیان کرنی ہے، لیکن امام الانبیاء کے غلاموں، تاجدار کائنات کی عظمت کافروں نے بھی اس انداز سے بیان کی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ انڈیا میں، ہندوستان میں ہندو شاعر اکٹھے ہوئے تھے جو شعر لکھتے ہیں۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، انہیں یہ کہا گیا تھا کہ شعروں میں نا اپنی حسرت بیان کرو، ہر شاعر جو ہے وہ اپنی حسرت بتائے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ تو شعروں میں لکھ کے لائے تھے وہ اپنی حسرتیں۔ کسی نے کہا کہ مجھے اگر چاند پہ حکومت مل جائے تو میں وہاں یہ کر دوں گا۔ کسی شاعر نے اپنی شاعری میں کہا کہ مجھے دنیا بھر کا سونا مل جائے تو یہ کروں گا۔ کسی نے کہا دنیا بھر کی دولت مل جائے تو میں یہ کر دوں گا۔ ایک ہندو شاعر تھا جس کا نام تھا کالکا پرشاد۔ جب اس کی باری آئی اس نے کہا میری بھی طلب ہے، میری بھی طلب ہے۔ سنو غور سے، یہ یار کی عظمت کے جھنڈوں کا فیض۔ ہندو کہہ رہا ہے، وہ کہنے لگا سنو، گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دولت دارین کو دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے، پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے۔ وہ کہتا ہے کوئی پوری دنیا کی دولت میری جھولی میں ڈال دے، ستارے چاند سورج اتار کر میرے قدموں پہ رکھ دے، اور پوری دنیا کا سامان ڈھیر کر دے میرے قدموں میں، اور پھر مجھ سے پوچھے کہ تو کیا چاہیے، تجھے کیا چاہیے؟ ستارے چاہیے، سونا چاہیے، پوری دنیا کی دولت چاہیے، چاند سورج چاہیے، کالکا تجھے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور دولت دارین کو دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے، پھر کالکا پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، تو نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ وہ کہتا ہے نہ چاند سورج چاہیے، نہ ستارے چاہیے، نہ دنیا کی دولت چاہیے، مجھے مصطفیٰ کے بس نالین چاہیے۔ نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ تو یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت ہے کہ تاجدار کائنات کی عظمتوں کو دشمن بھی سلامی دیتے رہے اور آج تک دے رہے ہیں۔
امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں اللہ نے حضور کا امتی اور غلام بنا دیا۔ امام الانبیاء نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، مسجد بھری ہوئی تھی، حضور نے فرمایا تھا میرے امتیوں اللہ کا شکر کیا کرو۔ کس بات پر؟ کہ انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ کیسی بات کی حضور؟ فرمایا میرے امتیوں سجدہ شکر کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ جب امتوں کو نبی دے رہا تھا نا تو تم مجھے مل گئے، میں تمہیں مل گیا۔ فرمایا خدا کا شکر ادا کرو، تم میرے بن گئے، میں تمہارا بن گیا۔ تو جب حضور ہمیشہ کے لیے ہمارے بنے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ہمیشہ کے لیے حضور کے بن جائیں۔ تو میں بہت زیادہ خوش ہوا ہوں، پہلی دفعہ یہاں حاضر ہوا ہوں، لیکن آپ لوگوں کا ایمانی ذوق دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ میں کسی یونیورسٹی میں خطاب کر رہا ہوں۔ یہ ایمانی ذوق ہے۔ اللہ رب العزت اس پوری بستی پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ جو ان بزرگوں نے سرپرستی کی، آپ تشریف لائے، حضرت علامہ صاحب کی زیارت کر کے بہت دل خوش ہوا۔ اللہ سب کا سایہ سلامت رکھے اور سب کی خدمات کو قبول کرے اور دو جہان کی خوشیوں اور برکتوں سے نوازے، اور میرے بھائی محترم محمد اسلم صاحب سیالوی کو لمبی عمر بالخیر عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اذان اسی، نالی نماز اسی، اور اس تو بعد جتنے مہمان تشریف لے آئے لنگر شریف ہوگا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا جن کے آنے سے سارا جہاں سج گیا، جن کے آنے سے سارا جہاں سج گیا، کملی والے کی آمد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ یا الہی صدقائے میلاد رسول، یہ سلام آج زانا ہو قبول، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، سارے دوستان دی حاضری اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما۔ میرے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے۔ جنہ دوستان نے اس مقدس محفل دے اندر در میں سخن قدمے جس طرح حصہ پائے قبول و منظور فرما۔ خاص کر یا رب العالمین میلاد کمیٹی والے نے، جتنے بھی دوست نے، نوجوان نے، یا اللہ رزق جمال کاروباری برکتاں عطا فرما۔ یا رب العالمین تو کریم ہے، تو رحیم ہے، اپنے حبیب دے صدقے یا اللہ میلاد پاک دی برکت نال جڑے بیمار ہیں انہوں یا اللہ صحت عطا فرما، گھراں تے ہسپتالاں جنے یا اللہ سارے انہوں صحت عطا فرما۔ جنہ دوستوں نے دعا دا حکم کیتے دلوں دے راز تو جان دیں یا اللہ، جس دے دل دے اندر کوئی دکھ تکلیف پریشانی ہے یا اللہ اپنے حبیب دے صدقے سارے دیا پریشانیاں دور فرما۔ میرے قابل احترام ماما بہنا بیٹیاں نے سرکار دا میلاد سنے، چادر تطہیر دی انہوں چھان نصیب فرما۔ یا اللہ تمام بے سکولیاں نے سکون نصیب فرما۔ اے میرے اللہ تو کریم ہے، اپنے حبیب دے صدقے سارا دے کرام بارے خیر برکت عطا فرما۔ ربنا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ جماعت اندر ہو سی۔